بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کا پھر انسانی بیداری ہیومن اویئرنیس کے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا قاری حافظ جناب زمن عباس صاحب سے کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں تلاوت کلام پاک کے ذریعے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ طیب اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہترین قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اب ہم انسانی بیداری کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بار بار اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب، بالخصوص مذہب اسلام، جس میں اللہ نے انسانوں کو سب کچھ دے کر کے بھیجا، بس صرف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کر لے اور ان کا صحیح استعمال کر لے، اور عدل و انصاف کے ذریعے سے وہ سب کے درمیان تقسیم ہوتی رہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے آیتیں پیش کی تھیں، جس آیت میں پیغمبر کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن انہیں حسرت و یاس کا سامنا کرنا پڑے گا، جس دن وہ افسوس کرتے رہیں گے کہ ہائے وقت نکل گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، زمانہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو پیغمبر کو ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو بیدار اور جو جاگرک اور جو اویئر لوگ ہیں، ان سب کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس حد تک جتنا بھی وہ بیدار ہیں، اس حد تک اپنے اثر کے زیر اثر لوگوں کو، اپنے انڈر کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اس حد تک بیدار کریں۔ یہ اسی کی یہ پیغمبر کا یہ کہنا، وہ انذر ہم، ان لوگوں کو ڈرائیے کس دن سے جس دن حسرت کریں۔ افسوس ہوتا ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہو کر کے حسرت و یاس کے میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ آپ کو ذہن میں یاد ہوگا کہ جو بچپنا، جو طفلی، جو کمسنی، جو چھٹپن اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر جوانی اور بڑھاپے اور تمام تعمیرات کی بنیاد رکھی جائے، وہ کتنا اہم ہے۔ میں یہاں پہ ایک شعر اس روز کوٹ کرنا بھول گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر بھی لوگ سمجھ لیں کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہندی کا بھی آیا ہے اور بڑا میٹھا لفظ ہے، ہندی زبان بڑی شیریں اور میٹھی ہے۔ کسی سمے میری تفلی ہوئی نہ بے پرواہ،
کسی سمے میری تفلی ہوئی نہ کسی سمے میری تفلی ہوئی نہ بے پرواہ، یعنی کسی بھی وقت ہمارا بچپنا بھی لاپرواہ نہیں رہا ہے. کسی سمے میری تفلی ہوئی نہ بے پرواہ، نہ چھو سکی میری تفلی کو غفلت تفلی. یعنی بچپنے میں جو غفلت عام طور پر ہو جاتی ہے اور لوگ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس غفلت کو بھی، اس غفلت نے بھی ہمارے بچپنے کو نہیں چھوا. یعنی ہم بچپنے میں بھی، یہ وہی امام کی حیات کی طرف اشارہ ہے، بچپنے میں بھی ہم اتنے اویئر تھے کہ ہمیں بچپنے میں جو غفلت ہونی چاہیے، اس غفلت نے بھی ہم کو کہیں سے بہکایا اور کہیں سے سونے نہیں دیا، بلکہ ہم اگر بچپن سے ہی بیدار کیا جائے تو یقین ہے کہ پوری زندگی انسان کی بیداری بہت عمدہ، بہت عمدہ ہے. کاش ہمارے سماج کے ہر وہ لوگ جن کے زیر سایہ بچپنا پل رہا ہے، چاہے ہاسٹل میں زندگی گزرنے والے بچے اور ان کے نگراں ہوں، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے دوسرے گارجین ہوں، اگر ہر ایک بیدار کرنے کے لیے تیار رہے. بیدار کرنے کا کئی طریقہ ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اتنا اس طرح سے سو رہا ہے کہ ہلکا سا اشارہ کیا جائے بیدار ہو جائے گا. محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، کبھی کبھی آہٹ سے ہم لوگ بیدار ہو جاتے تھے. ابا آ رہے ہیں، امی آ رہی ہیں، جلدی سے اٹھ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ آہٹ سے بیدار ہو جاتے تھے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آ کے شانہ پکڑ کے لایا جاتا ہے، اٹھیے. تو جیسے جیسے سونے والے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے بیداری اور جاگرکتا کی ضرورت ہے. اب یہ ہر بیدار کرنے والا اور بیدار رہنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد میں، اس کے پاس میں کیسے لوگ ہیں. کچھ اتنے غافل ہوتے ہیں جن کو پھر بھی وہ بیدار نہیں، جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، منہ پہ پانی ڈال دینا پڑتا ہے. اور یہ لوگ بگڑتے بھی ہیں، یہ لوگ برہم بھی ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ کسی کو میٹھی نیند سو رہا ہے تو وہ اس کو اٹھایا جائے، جب وہ غفلت پہ سو رہا ہے. آرام ہے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے. تو اگر سو رہا ہے تو اس وقت جگانے میں بہت ناراض ہوتا ہے. اسی طرح سے امت کے جگانے میں لوگوں کو، جب معاشرہ اتنا سو رہا تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا، جب معاشرہ اتنا یعنی پستیوں میں تھا، اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ جو ساری دنیا پہ رحمت بن کے آیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں. تو برسوں تک جنگ و جدال کیا کرتے تھے. تو اس وقت اس ذات نے اتنا صبر و شکر سے کام لیا اور اتنا زیادہ ان کے اوپر تان و تشنیع ہوتا تھا. یاد رکھیں، جو لوگ بھی جاگرکتا کا کام کریں گے، بیداری اویئرنیس کا کام کریں گے اور لوگوں کو ہوشیار کریں گے، لوگوں کو جھنجھوڑیں گے، لوگوں کو ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹیز کی طرف متوجہ کریں گے، تو بہرحال کچھ لوگ ہیں جس سے ان کا نقصان ہوگا. ظاہر ہے جو لوگوں کا کام اس سے چل رہا ہے کہ لوگ سوتے رہیں، معاشرہ سوتا رہے اور ہمارا کام ہوتا رہے، تو ان لوگوں کو اس سے دقت ہوگی، ان لوگوں کو اس سے دقت ہوگی. ان کی خدائی نہیں چلے گی، ان کی حاکمیت نہیں چلے گی، ان کی برابری اور بے انصافی نہیں چلے گی. اس لیے کہ لوگ جان جائیں گے کہ بھائی ہم لوگ بیدار ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. تو ایسے لوگ بیدار کرنے والے کے جان کے دشمن بنے رہتے ہیں. اپنے شہری میں دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیدار کرنے کے کام انجام دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا کیا تصورات رہتے ہیں، کیا کیا خیالات رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو بھی اللہ اور امام حسین جنہوں نے انسانیت کے بچانے کے لیے قربانی دی ہے، وہ لوگ، اور جو جناب خدیجہ کی ابھی وفات کی تاریخ گزری ہے، جنہوں نے انسانیت کے بچانے میں اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی ذرہ برابر دریغ نہیں کیا، ان سب کا جن کے سامنے چہرہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی چیز سے ڈرتے نہیں، اور وہ بیدار کرتے ہیں اور بیدار کرتے رہیں گے. اگر استقامت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، استقامت بہت. اور صاحب سب سے بڑی بات اہم یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو جو زمانہ جگ رہا ہے وہ بھی سو جاتا. یہ جو جاگرک لوگ ہیں وہ یہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جو رات کو بھی جاگ کر کے، جو سونے کے لیے ان کے بنائی یہی ہے، وہ لوگوں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں.
اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے، اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے ایجوکیشن پہنچانے سے۔ لہٰذا ہمیں اس درس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور ہم اپنے تمام ناظرین سے کہیں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو فائدہ ہو سکے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اویئر ہو سکیں، جاگروک ہو سکیں، اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دے سکیں۔ پالنے والے ہم سب کو اپنی بیداری کے، اپنے ذمہ داریوں کے تئیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم